أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا الذي انقض ظهرك وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر دوہری کر دی تھی ورفعنا لك ذكرك اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا سورۃ علم نشرح مکیہ ہے اور یہ سورۃ الضحیٰ کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 94 ہے 94 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 12. سورۃ الضحیٰ کا 11 ہے اور اس کا 12 ہے اور اس میں 8 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے. فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. ان تمام آیات میں لا کا اور ان کا لانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کی جائے اور آپ کی تکریم کی جائے کہ ہم نے یہ سب کچھ آپ کی خاطر کیا. شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ نبوت کی ذمہ داریاں، بھاری ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جانا. موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ پاک نے فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى تو انہوں نے عرض کی قال رب انی اخاف ان یکذبون، یا اللہ اتنی بڑی طاقت کے سامنے میں اکیلا جاؤں گا تو وہ تو میری بات نہیں مانیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے. اور فرمایا عرض کی کہ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کھول دیجیے، یعنی مجھے وہ حوصلہ اور ہمت عطا فرمائیے کہ میں فرعون کی اتنی بڑی طاقت کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں اور کسی قسم کا خوف میرے دل میں نہ آنے پائے. یہی شرح صدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا مانگے عطا فرمایا گیا اور فرمایا کہ آپ کا سینہ اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور اسلام کے اصول و ضوابط اور اس کے عقائد وہی انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری ہے. اور فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ پاک جس آدمی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس کو اللہ پاک ایک روشنی عطا فرماتا ہے. اس روشنی کی مدد سے وہ مشکل مراحل طے کرتا ہے اور بالآخر جنت میں چلا جاتا ہے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اور ہم نے آپ کا بھاری بوجھ آپ سے اتار دیا.
بھاری بوجھ ایک تو وحی کا نزول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو بڑی مشکل اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی شروع ہو جاتی تو وحی کی بوجھ سے اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی۔ آہستہ آہستہ اللہ پاک نے آپ کو وحی کے برداشت کرنے کی طاقت عطا فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بوجھل معلوم نہ ہونے لگی۔ اور دوسرا آپ کو یہ غم تھا کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے، فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ مومن کیوں نہیں ہو رہے۔ تو اللہ پاک نے آپ کا یہ بوجھ بھی یہ فرما کر اتار دیا کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے حبیب آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، اب ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ادا ہوگی۔ الذی انقذ ظہرک، یہ وہ بوجھ تھا جس نے آپ کی کمر دوہری کر دی تھی۔ جب آپ دیکھتے کہ معاشرے میں شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، قبائل آپس میں 100 سال تک لڑتے رہتے ہیں، طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے، لوگ شرابیں پیتے ہیں، مردار کھاتے ہیں، تو اس صورتحال کو دیکھ کر آپ کو شدید تکلیف ہوتی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ میں کیسے آپ کا ذکر بلند کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اللہ کی مرضی، اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا ذکر اس طرح بلند کروں گا کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں ساتھ ہی آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ چنانچہ اذان میں دن میں 5 مرتبہ مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے، اور ہر نمازی اپنی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اور کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جہاں ہر وقت کسی نہ کسی شکل میں آپ کا نام نہ لیا جا رہا۔ چنانچہ سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ فرمایا اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا کہ مؤذن جب اللہ کا نام لیتا ہے تو رسول اللہ کا نام بھی لیتا ہے، اور اللہ نے اپنے نام میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکالا کہ اللہ محمود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے۔ تو 3 نعمتیں ذکر فرمائیں، ایک شرح و صدر، ایک وضع و وزر، اور ایک رفع و ذکر، اور تینوں کو فرمایا اللہ کا، ہم نے آپ کے لیے یہ سارا کام کیا۔ ورفعنا لک ذکرک میں آخرت میں جو آپ کا نام بلند ہوگا وہ بھی شامل ہے۔ آپ کے پاس حوض کوثر ہوگا جس پر ساری پیاسی مخلوق پانی پینے کی تمنا کرے گی، اور پھر آپ سفارش کریں گے
مقام محمود پر اللہ پاک آپ کو جلوہ گر فرمائے گا. پھر آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ کی تعریفیں ایسی ایسی بیان کریں گے کہ جو اسی وقت اللہ آپ کو سمجھائے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً اسی تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت کی مشقت کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف لو لگائیں. ان مع العسر یسرا، العسر معرفہ ہے. عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر ایک لفظ کو دو بار معرفہ لایا جائے تو اس سے مراد ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن اگر ایک لفظ کو دو بار نکرہ لایا جائے تو اس سے مراد دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. العسر کو معرفہ لایا گیا، پہلی العسر اور دوسری العسر ایک ہی چیز ہے، اور پہلی یسرن اور دوسری یسرن دو مختلف چیزیں ہیں. یعنی اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلکہ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آسانی اتنی قریب ہے کہ گویا وہ مشکل کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، اس کے فوراً بعد آپ کو آسانی ملے گی، اور اس مشکل کے بعد ایک اور آسانی ملے گی. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ لَن يَغْلِبَ عُسْرٌ وَاحِدٌ يُسْرَيْنِ اثْنَيْنِ، ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی. اللہ پاک نے تنگی کو ایک مرتبہ ذکر فرمایا اور آسانی کو دو مرتبہ فرمایا. ان قریب یہ چھوٹی سی جماعت جس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں یہ غالب آئے اور مکہ فتح ہوگا اور پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کا بول بالا ہوگا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ اپنی مشغولیات سے فارغ ہو جائیں تو پھر عبادت میں سخت مشقت اور محنت کریں. اگرچہ دعوت و تبلیغ، لوگوں سے ملنا، جہاد کرنا اور ساتھیوں کو حوصلہ دینا، یہ سب بھی عبادت کے کام ہیں، لیکن فرمایا کہ اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ مخلوق کا تعلق ہے. جب آپ مخلوق کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اللہ کی طرف خاص توجہ کر کے ذکر کریں، تلاوت کریں، رکوع و سجود کریں اور محنت کریں. اس لیے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ وقت ایسا فارغ کرے جس میں وہ ہو اور اس کا رب ہو اور مخلوق کا اس میں کوئی دخل نہ ہو، اور اس وقت میں وہ اپنے رب کو یاد کرے اور اس کے لیے محنت کرے. ناصبہ ینصب نصبا، اگر باب سمع سے ہو تو اس کا معنی ہے محنت کرنا، مشقت کرنا، اور اگر یہ باب ضربہ سے ہو، ناصبہ ینصب نصبا، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نصب کرنا، گاڑنا. یہ فن سب جو ہے یہ باب سمع سے ہے، اس کا معنی ہے محنت کرنا. یہ وہی بات ہے جو سورۃ المزمل میں اللہ پاک نے فرمائی، ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اے میرے نبی، دن میں تو آپ کو بہت سے کام ہوتے ہیں، لیکن رات کے وقت
آپ ساری مخلوق سے کٹ کر اپنے اللہ سے جڑ جائیں اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور ساری کی ساری توجہ اپنے رب کی طرف رکھیں. مخلوق سے نہ تو خوف کھائیں اور نہ مخلوق سے کسی فائدے کی امید رکھیں، بلکہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین رکھیں اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات درست فرما دے گا. ترجمہ ایک بار. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا. الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. فإن مع العسر یسرا، تو یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، بلا شبہ اسی تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر جب آپ لوگوں سے فارغ ہو جائیں تو عبادت کی محنت کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.